So last time we were discussing about the Unani concepts of aging, and today we will discuss about modern medical theories about aging and research of modern medicine about this topic. تو ماڈرن میڈیسن کی ریسرچ سننے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کا تعلق آبزرویشن کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ اینڈ لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ہوتا ہے. ہر شخص، ہر ملک، ہر طریقے علاج، ہر ضرورت کے لیے جدا جدا ہے، ٹھیک ہے، اور الگ الگ طریقے اور جدا جدا دلچسپیاں اور علیحدہ علیحدہ نظریات ہوتے ہیں. کبھی بھی یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ جو تحقیقات پچھلے زمانے میں ہو چکی ہیں، جدید تحقیقات انہی اصولوں، نظریات اور راہوں پر جاری ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ اکثر صورتوں میں ایک جو ریسرچر ہوتا ہے وہ پچھلے تمام جو ریسرچز ہوتی ہیں پچھلے زمانوں کی وہ اپنے سامنے رکھتا ہے، مگر یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ایک ریسرچر جو ہے وہ بغیر اپنے کسی نئے نظریے کے، اپنی بغیر کسی نیو تھیوری کے، صرف پچھلی جو ریسرچز ہیں نا اس کا اگر اس نے انالیسس کرنا ہو، جائزہ لینا ہو تب. لیکن اگر کوئی محقق، کوئی ریسرچر اپنی ذاتی رائے یا نظریہ کسی بھی علم و فن کے متعلق رکھتا ہے نا، تو پھر اس کی تحقیقات اس بات کی پابند نہیں ہوتی کہ اس سے قبل جو تحقیقات ہو چکی ہیں اس کو جو ہے نا انہیں آگے کرنا چاہیے، بلکہ وہ اپنے تھیوریز کے اکارڈنگ، اپنے نظریے کے اکارڈنگ تحقیقات کرتا ہے. البتہ ضرورت کے مطابق جو ہے نا پچھلی ریسرچز پر بھی نظر ڈالتا ہے کہ شاید اس کے نظریے کے اکارڈنگ، اس کی تھیوری کو لے کے شاید اس کو کچھ اشارات یا کام کیا ہوا مل جائے، ٹھیک ہے. اور اصل میں تحقیقات اسی کا نام ہے کہ پہلے کوئی نظریہ قائم کیا جائے، کوئی تھیوری قائم کی جائے، یا کم از کم کوئی اصول مقرر کیے جائیں، اور پھر اپنی تحقیقات کا آغاز کیا جائے تاکہ دنیا کے سامنے کوئی نئی چیز رکھی جا سکے. تو ماڈرن میڈیکل سائنس کی تحقیقات کے متعلق بھی آپ یہ جان لیں کہ ان کی جو تحقیقات ہیں جوانی کو لوٹانے کے متعلق، جوانی کے قیام کے متعلق، ایجنگ کے متعلق، وہ جو کچھ بھی ہیں ان کا تعلق آیورویدک اور گریک میڈیسن سے کوئی نہیں ہے. ماڈرن میڈیکل تھیوریز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ، ان کے اصول علیحدہ علیحدہ ہیں، نظریات علیحدہ علیحدہ ہیں. اس لیے جو بھی آپ میں سے انٹرسٹڈ ہے نا یہ ماڈرن میڈیکل ریسرچ کو اسٹڈی کرنے میں، تو وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ نہ تو آیورویدک سائنس پہ ہے، نہ یونانی میڈیسن پہ ہے، بلکہ ان کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے نا وہ ایک ترقی یافتہ اور ایک اور جو ہے نا وہ کہہ لیں ارتقائی مقام رکھتی ہے. اب یہ قانون اور قاعدہ صرف اسی ٹاپک تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر ماڈرن میڈیکل سائنس میں کوئی بھی ریسرچ کی جاتی ہے کسی بھی ٹاپک پہ تو وہ ٹوٹلی ایک نیو وے میں ہوتی ہے. اس کا تعلق کسی بھی فلسفے سے نہیں ہوتا، کسی بھی میڈیکل سسٹم سے، نہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن سے، نہ آیورویدک سے، اور نہ ہی یونانی میڈیسن سے ہوتا ہے. وہ ٹوٹلی ایک کہہ لیں کہ وہ ایسا سسٹم ہے کہ جس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی سسٹمک بنیاد نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں ماڈرن میڈیکل ریسرچز کے اوپر. تو ماڈرن میڈیکل سائنس نے جن تھیوریز کے اکارڈنگ اس پہ کام کیا ہے نا وہ تھوڑی سی مطلب سبھی ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے.
سو لائک بیکاز ماڈرن میڈیکل سائنس نے ڈیزیز کی ریسرچ میں زیادہ تر جو ہے نا وہ جرم تھیوری سے کام لیا ہے، اس لیے ایجنگ کے ٹاپک پہ بھی ان کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے بڑھاپا اس وقت آتا ہے جب جو زہریلے جراثیم ہیں وہ تھرو ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن انٹر ہو کے انٹسٹائنز میں اپنا فعل انجام دیتے ہیں. اور یہ جو تھیوری ہے یہ پروفیسر میچنیکوف کی ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ انسان اس وقت بوڑھا ہوتا ہے جب اس کا جو جی آئی ٹریکٹ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے یا وہ پورے طور پر کام نہ کر سکے. یہ جو تھیوری ہے لائک یہ ایک پورے ایک گروپ آف سائنٹسٹ کی تھیوری ہے، لیکن یہ کوئی نیو تھیوری نہیں ہے. گریک میڈیسن، یونانی میڈیسن بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. اور تیسری تھیوری یہ ہے کہ جس وقت کنیکٹیو ٹیشوز بڑھ کر دیگر جو اقسام کے ٹیشوز ہیں نا ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس سے جو باقی ٹیشوز ہیں ان میں بھی سختی کے ساتھ ساتھ ان کے جو فنکشنز ہیں، ان کے جو پاتھ ویز ہیں فار ٹرانسپورٹ، ان میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو تب انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ تھیوری جو ہے نا مارشل اسٹالین کے ایک ایکسپرٹ ہیں یوگو مول، ان کا ہے. اور فورتھ تھیوری یہ ہے کہ بڑھاپا اس وقت آتا ہے جب انسان کی جو آرٹریز ہیں اس میں ہارڈننگ ہو جائے، اس میں ہارڈنیس پیدا ہو جائے، جس سے ان میں کیا ہوتا ہے لچک ختم ہو جاتی ہے، وہ نکارہ ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی انگلینڈ کے ایک بہت ہی فیمس ایکسپرٹ ہیں ولیم آسلر، ان کا ہے. پانچواں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی سیلز کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، ہیومن باڈی کے سیلز کی، اس لیے بڑھاپا چھا جاتا ہے. اور یہ جو تھیوری ہے یہ ماڈرن میڈیکل جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ایک گروپ کی ہے. اور چھٹا نظریہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں جب خون اور سفید ذرات کمزور پڑ جاتے ہیں اس لیے انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ساتواں نظریہ یہ ہے کہ جس وقت انسانی جسم کے جو غدد ہیں یعنی گلینڈز ہیں وہ بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب انسان کو بڑھاپا آتا ہے. اور یہ تھیوری ایک فرینچ سائنٹسٹ چارلز ایڈورڈ براؤن کی ہے. اینڈ نائنتھ اینڈ last we will discuss about aging today is کہ جب جو ہیومن کے ٹیسٹیکلز ہیں ان میں ویکنس ہوتی ہے تو تب بڑھاپے کا آثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اور یہ جو تھیوری ہے یہ ڈاکٹر تسنیاخ کی ہے. اور اس کی ریسرچ کے اکارڈنگ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے جو ٹیسٹیکلز ہیں ان کو لائک وہ ان کی جو وہ ہوتا ہے نا عمل تکلیم وہ کرنا چاہیے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جوانی کو واپس حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی نتیجے میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر ورشنوف جس کی ہم نے وہ لاسٹ آئی تھنک اس سے لاسٹ میں بات بھی کی تھی، انہوں نے پیرس میں نا مردوں اور عورتوں میں جو ہے وہ لائک جو منکیز تھے ان کے جو گلینڈز تھے نا وہ لگانا سٹارٹ کر دیے تھے جو سیکشول فنکشنز پرفارم کرتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کی ہیومنز کی باڈی کے اندر نا ایک جوانی کی لہر دوڑ جاتی تھی. اور بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کا ایک تو اثر وقتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپریری، اور اس کے فوراً ہی بعد ایسا لائک ڈاؤن فال آتا ہے ہیومن باڈی کی ہیلتھ میں کہ اس صحت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور انسان پہلے سے زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی تھیوریز ہیں 9 کی 9، تو ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان تحقیقات کا آیورویدک اور یونانی تحقیقات سے کچھ تعلق اور واسطہ نہیں ہے. اپنی جگہ وہ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کی ریسرچز ہیں. اور یہاں پر یہ پھر واضح کر دیا جائے کہ لائک آیورویدک کایا کلپ کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں رسائن اور جو اصول صحت ہے اس کے لیے تاکید کرتی. اسی طرح طب یونانی رطوبت گریزی، حرارت گریزی کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ اور حفظان صحت کے اصولوں کو معمول بنانے کے لیے زور دیتی ہے. بٹ ماڈرن میڈیکل جو ہے وہ اس طرح کا کچھ نہیں سجیسٹ کرتی. اس لیے ان کے ذہن نشین کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ ان کے جو تھیوریز ہیں ان کے اکارڈنگ سمجھنا چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے صحیح تھیوری کون سی. حقیقت لائک یہ ہے کہ جتنی بھی ایجنگ کے اوپر یہ بھی ہم نے ریسرچز پڑھی ہیں، تھیوریز پڑھی ہیں نا،
تو وہ تمام اپنی اپنی جگہ پہ سب قابل تعریف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ لائک جو بھی ریسرچز ہوتی ہیں نا وہ ہمیں ایک رہنمائی کا کام کرتی ہیں, ایک حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور ہماری جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک لائٹ, ایک گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں. تو ان جو ہے وہ لائک لیکن ان میں سے کوئی بھی ریسرچ تھیوری حقیقت نہیں ہے. اس لیے ہم کسی ایک تھیوری کو صحیح کہتے ہوئے جو ہے نا وہ لا کا سٹیٹس نہیں دیتے, ٹھیک ہے, بٹ ہم حقیقت کی رہنمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان امور کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو رسائن ہے, ٹھیک ہے, آیورویدک میں جو ہم نے پڑھی اس میں اس قسم کی طاقت ضرور ہے کہ اگر ان کو صحیح مقام پر استعمال کیا جائے تو یقیناً کایا کلپ ہو سکتے. اس طرح طب یونانی کے نظریے کو بھی بہت اہمیت ہے کہ اگر کوئی انسان رطوبت غریزی اور حرارت غریزی کی صحیح طریقے پر حفاظت کرے تو واقعی وہ اپنی طبعی عمر کو ضرور پہنچ جائے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رسائن کی تیاری اور ان کا استعمال بھی اس قدر ڈیفیکلٹ ہے کہ جس قدر طب یونانی کے اصولوں پر رطوبت غریزی اور حرارت غریزی کی صحیح طریقے پر حفاظت کرنا مشکل ہے. بیکاز ایکسپیرینس سے یہ بات سامنے آتی ہے, آبزرویشن اینڈ پریکٹس سے, کہ مسلسل سالوں تک یہ ناممکن ہے کیونکہ انسان جو ہے نا وہ مسلسل صحت کے قوانین کی شب و روز پیروی کرتا جائے. پیروی تو لائک انسان اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہے وہ شب و روز نہیں کر پاتا, اور کہیں نہ کہیں وہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے یا کہیں نہ کہیں اپنی غفلت کی وجہ سے وہ کوتاہی کر جاتا ہے اللہ کی پیروی میں بھی. تو یہاں پہ تو پھر اس نے اپنی ذاتی اغراض کے لیے جو ہے نا وہ قوانین صحت کی پیروی, اور وہ بھی دن رات, تو یہ تو لائک ایک نفسیاتی طور پر نا طبیعت کو اکتا دینے والی بات ہے. اس لیے ان مقاصد میں کامیابی کے لیے آسان راہیں تلاش ہمیں کرنی ہوگی. تو جہاں تک ماڈرن میڈیکل ریسرچز تھیوریز کا تعلق ہے, ان میں اس وقت کامیابی تقریباً ناممکن ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک پہلے اس مسئلے کا حل نہ کیا جائے کہ قوت دراصل کیا ہے, کیسے پیدا ہوتی ہے, کیا اس کو قائم رکھا جا سکتا ہے, اس وقت تک ماڈرن میڈیکل تھیوریز جو ہے نا وہ ان سوالات میں سے کسی کا جواب نہیں دیتی. ہاں البتہ جو بھی مختلف ریسرچ تھیوریز ہیں اور اصولوں کے تحت جو تحقیقات کی گئی ہیں وہ نالج وائز, انفارمیشنل وائز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, بٹ جو ہے وہ ان کا کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی بھی خود حقیقت نہیں ہے, کچھ بھی لائک وہ نہیں ہے کہ پرفیکٹ وہ نہیں ہے, ریسرچ نہیں ہے, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو جو پہلا نظریہ تھا جس میں کیا تھا کہ جرم انٹسٹائنز میں انٹر ہوتے ہیں اور اپنا وہ کام شروع کر دیتے ہیں, ہوسٹ مشینری کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, تو یہ تو لائک جرم تھیوری ہی غلط ہے کہ جرمز جو ہے نا وہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں, کیونکہ جو ڈیزیز ہے وہ صرف اور صرف جو آرگن ہے اس کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے. جرمز کین بی کاز بٹ ناٹ اے ڈیزیز, ٹھیک ہے. تو جب تک جو آرگنز ہیں ان میں قوت مدافعت باقی رہتی ہے نا, وہ جراثیم کو تو پہلی بات تو یہ کہ اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے, اور اگر داخل ہو بھی جائے نا تو وہ پھر جو آرگنز ہیں وہ ان کو کل کر دیتے ہیں اور ہوسٹ کی مشین. اس لیے جراثیم کو ہم لائک زہر تو ضرور خیال کرتے ہیں اور امراض کا سبب قرار دیتے ہیں, لیکن یہ سبب سابقہ کہتے ہیں, اس کو سبب واصلہ نہیں کرتے. سبب واصلہ جو ہے نا وہ صرف اعضاء کو تسلیم کرتے ہیں, اور سبب سابقہ اور واصلہ کیا ہوتے ہیں یہ ہر طب کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے. ہم جب علم الامراض پڑھتے ہیں تو ہم اسباب میں دیکھتے ہیں کہ جو اسباب بادیہ سابقہ واصلہ ہے نا وہ, تو ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ فار ایگزامپل ہم یہ نظریہ کر بھی لیں, فرض کر لیں کہ چلے جراثیم کے مسلسل حملوں سے اعضاء کی کمزوری کا تصور کر بھی لیں, اور بڑھاپے کے نظریے کے صحیح ہونے کے بعد بھی ہم اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں, اس کی صرف یہی صورت ہوگی کہ ہم زندگی بھر جو ہے نا وہ ان جرمز کو اپنی انٹسٹائنز میں جانے سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں, جو کہ بالکل ایک ناممکن بات ہے, ٹھیک ہے. وہی طب یونانی والا مسئلہ کہ صحت کی حفاظت کے اصول جو ہیں ان کو فالو کرنا سامنے آ جاتا ہے کہ جس کی طوالت طویل عمر کے لیے بھی عذاب بن جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ لائک جرم تھیوری سے نہ صرف جو ہے وہ نہ تو ہم جوانی واپس لا سکتے ہیں, نہ ہی لانگ ایج جو ہے نا وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں,
بلکہ ایون ہم ڈیزیز کو بھی پریونٹ نہیں کر سکتے. اور اس تھیوری کے اکارڈنگ جو ٹریٹمنٹ کیے جا رہے ہیں وہ نہ تو یقینی ہیں نہ ہی کامیاب ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جو ہم تھیوری کے اکارڈنگ کوئی بھی ٹریٹمنٹ اگر کیا جا رہا ہے ٹی بی کا یا کچھ بھی, تو وہ تو ٹوٹلی وہ ہے فیل ہے. ٹھیک ہے, فیل ٹریٹمنٹ ہے ٹوٹلی. جو ہم تھیوری کی بیس پہ جتنا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ٹوٹلی فیل فلاپ ہو چکا ہے. تو اس لیے جو قیام شباب ہے اور جو طویل عمری ہے اس میں جام تھیوری کو عمل میں لانا تو بے معنی ہے بالکل ہی. تو ایک منٹ میں جسٹ کال ایک ریسیو کر لوں. السلام علیکم. چلے, سوری فار ڈسٹربنس. تو دوسرا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ انسان اس وقت بوڑھا ہوتا ہے جب اس کا جو جی آئی ٹریکٹ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے یا پورے طور پر بگڑ جاتا ہے. تو یہ تھیوری, پہلی بات تو یہ کہ کوئی نیو تھیوری نہیں ہے, آیورویدک اور طب یونانی میں اس کا ذکر ہے آلریڈی. اور دوسرا یہ جو نظریہ ہے یہ پہلے نظریے کی سلجھی ہوئی صورت ہے کہہ لیں. ٹھیک ہے, اور تیسرا طویل عمری میں ایک مقصد جو ہے نا وہ اعادہ شباب بھی ہے, جوانی کو واپس لے کے آنا بھی ہے, جو کہ اعضاء کی خرابی اور خون کی خرابی کی حفاظت سے مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس مقصد کے لیے قیام شباب کے ساتھ اعادہ شباب کی صورت بھی ہونی چاہیے. تو یہ بھی دوسرے نظریے میں نہیں ہے, اس لیے ہم دوسرے نظریے کو بھی صحیح نہیں مان سکتے. تیسرا نظریہ جو ڈاکٹر بوٹمول, جو کہ ایک مارشل اسٹالین کے ایک اسپیشل فزیشین تھے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ بڑھاپا اس وقت آتا ہے جب انسان کا جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں وہ اتنا ڈومینیٹ کر جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں اور باقی ٹیشوز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو باقی ٹیشوز ہیں ان میں بھی سختی کے ساتھ ساتھ ان کے جو فنکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو راک فیلر بایولوجیکل انسٹیٹیوٹ کے جو اتھینٹک اور جو چوٹی کے نامور ڈاکٹر اور سائنسدان ہیں نا, انہوں نے بہت سارے تجربات کی اور پھر یہ بات تسلیم کی کہ جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں نا یہ سوائے حادثات کے اپنی زندگی اور نسل قائم رکھتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں یہ کیا ہیں, اس کے فنکشنز کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹیشوز جو ہیں وہ ایگریگیشن ہے سیلز کی, اور سیل جو ہے یہ ایک جو ہے نا لیونگ کہہ لیں کہ ایک پارٹیکل ہے یا ایک بیسک یونٹ ہے ہمارا. تو جاننا چاہیے کہ کائنات میں جو بھی جاندار مخلوق ہے نا, یہاں تک کہ پلانٹس بھی, نباتات بھی, ان کی بھی جو ترکیب ہے, ان کے جسمی اور ان کی جو بناوٹ ہے وہ انہی سیلز سے ہی عمل میں آتی ہے. تو ہر لیونگ جو کریچر ہے اس کی جو کریشن ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو بیسک سیلز ہوتے ہیں اور دوسرا فنکشنل سیلز ہوتے ہیں. تو جو بیسک سیلز ہوتے ہیں, بنیادی جو خلیات ہوتے ہیں نا وہ واحد خلیاتی ہوتے ہیں, یعنی اس میں ایک ہی قسم کے نا وہ سیلز پائے جاتے ہیں, اور یہ جو ادنا قسم کی مخلوقات ہیں نا ان میں پائے جاتے ہیں. اور جو فعلی خلیات ہیں, جو فنکشنل یونٹس ہیں سیلز کے, وہ تھوڑا ہائر کمپلیکس آرگنزمز میں پائے جاتے ہیں, اور اکثر جو کمپاؤنڈ سیلز ہیں, کمپلیکس سیلز ہیں, ٹھیک ہے, وہ پائے جاتے ہیں.
تو جو بنیادی خلیات ہیں نا ان میں نروز اینڈ مسلز نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے، اور ان جو بنیادی خلیات ہیں ان کی جو فارمیشن ہے وہ ہوتی ہے یہ ایک سٹکی، ایک ریشے اور فائبرز والا جو ہے نا، اور ایک اردلی میٹر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم خاکی مادہ کہتے ہیں۔ اب اس کی جو کہہ لیں اسٹرکچر ہے، اس میں کاربونیٹ، فاسفیٹ آف لائم اور اس طرح کچھ سالٹس ہوتے ہیں جن میں جو ہے نا وہ لائک چونے کی خاصیت ہوتی ہے، وہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہی مادہ جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو ہڈی بن جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ مادہ مخلوقات میں بنیاد کا کام دیتا ہے نا، یعنی ہماری بنیادیں اس سے بنتی ہیں، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے نا ایک بیسک یونٹ کہتے ہیں، یا اس کو بنیادی خلیہ کہتے ہیں، بیسک یونٹ آف ہیومن باڈی۔ تو جو نسیج الحاقی ہے یا کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے، کنیکٹیو ٹیشو کو اردو میں جو ہے نا نسیج الحاقی کہتے ہیں۔ جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں اس میں جو ہے نا جو سیلز کی ٹائپ پائی جاتی ہے نا، وہ یہی بیسک سیلز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی جو فارمیشن ہے وہ یہی خاکی مادہ ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی آرگنیزمز حیوانات ہیں، خصوصاً انسان، ان میں یہ جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں یہ باقی ٹیشوز کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور انسان کے جتنے بھی بیسک آرگنز ہیں، ٹھیک ہے، لائک بونز، کارٹیلیج، لیگامنٹس، ٹینڈنز، وہ اسی سے بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہیومن باڈی کے جو باقی آرگنز ہیں ان کی مضبوطی کا کام بھی یہی کرتا ہے۔ اب اس مادے کی ذاتی کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جسم کو کسی ایسے تیزاب میں ڈال دیا جائے جس سے جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں ان کے علاوہ جو باقی تمام ٹیشو ٹائپس ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں، تو باقی جو باڈی ہے نا وہ ایک لائک چھلنی کی مانند رہ جائے گا۔ تو بچپن میں جو کنیکٹیو ٹیشوز کا میٹر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کنیکٹیو ٹیشوز میں نا اتنی سختی نہیں پائی جاتی، اس لیے بچے کی ہڈیاں جو ہے نا بچے کی نرم ہوتی ہیں۔ اب جیسے جیسے بچہ جوان ہوتا چلا جاتا ہے وہ جو کنیکٹیو ٹیشوز کا جو میٹر ہے وہ زیادہ اور سخت ہوتا جاتا ہے، اور بڑھاپے میں لگی اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک طرف تو جو آرگنز ہیں وہ لکڑی کی طرح سخت ہو جاتے ہیں جن سے اعضاء کے افعال میں جو ہے نا وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس مادے کے بڑھ جانے سے جو ہماری آرٹریز، وینز ہیں ان میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح جو ہے نا انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اب جو جوانی ہے اس میں تو یہ سیلز ہمیشہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں نیو سیلز کے ساتھ، یعنی اولڈ سیلز ڈیزالو ہو جاتے ہیں اور نیو سیلز ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ 40 سال کی عمر تک نا یہ عمل جاری رہتا ہے، مگر اس کے بعد تو لائک سیلز کا جو ڈیزالونگ کا پروسیس ہے وہ جاری رہتا ہے، لیکن جو نیو سیلز کی فارمیشن ہے نا وہ نہیں عمل میں آتی، اور 40 سال کی عمر تک دماغ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے مکمل، اور اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لائک 40 سال کی عمر سے نا انسانی جسم کہہ لیں کہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس قوت سے محروم ہو جاتے ہیں جس سے جو سیلز ہیں ان کی کمپلیشن ہو یا ان کی فارمیشن ہوتی ہے، اور 40 سال کی عمر کے بعد بھی ہم زندہ رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے سٹرینتھس ہیں، ہمارے قوا ہیں، وہ برابر گرتے رہتے ہیں اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد نا جو انسانی جسم ہے اس میں بدل ما یا تحلل کا پروسیس نہیں ہو سکتا، یعنی سیلز کے ٹوٹنے کے بعد نیو سیلز کا ان کی جگہ آ جانا، یہ ہوتا ہے بدل ما یا تحلل، یہ نہیں پروسیس ہوتا۔ اب 40 سال کے بعد ہوتا کیا کہ ایک طرف تو جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں وہ زیادہ ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، دوسرا نیو سیلز کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے، تیسرا برین کی بھی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، مائنڈ کی، اور بڑھاپا جو ہے نا وہ ظاہر ہو کر پھر موت کی شکل دکھا دیتا ہے۔ اور بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، جسم کمزور، نحیف ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو خاکی مادہ جو خون میں ملا ہوتا ہے یہ اب باڈی سیلز میں ان کے اوپننگز میں پھنس کے رہ جاتا ہے، اور وہیں پہ یہ جسم بن جاتا ہے۔ چونکہ پھر سیلز میں بلڈ کا پیسیج نہیں ہوتا، بلڈ گزر نہیں سکتا وہاں سے، اس لیے وہ سیل کیا ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور چونکہ اب نیو سیل بننا بھی سٹاپ ہو چکا ہوتا ہے، تو اب اس مقام پر باڈی کے اندر جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ان کی جو ڈومیننس ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے، لائک جس طرح جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ تو لائک اسی طرح آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی سیلز ہیں نا ان کے جو یہ ماؤتھ ہیں یا ان کی جو اوپننگز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کنیکٹیو ٹیشو کے میٹر سے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پوری باڈی پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارا گوشت پوسٹ لائک لٹک جاتا ہے۔ تو اس تھیوری سے واقعی ایجنگ کی کچھ حقیقت تو سامنے آتی ہے، مگر جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ اس
ماڈرن میڈیسن میں نہیں ہے. مطلب اس کا میڈیسن میں ٹریٹمنٹ ماڈرن میں یہی ہو سکتا ہے کہ جو کنیکٹیو ٹیشوز ہیں ان میں سختی پیدا نہ ہو اور سیلز کی جو گروتھ ہے وہ جاری رہے. لیکن یہ علاج ابھی تک امکان سے پاسبلٹی سے باہر ہے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ماڈرن میڈیکل کی ریسرچز ہیں سیلز کے بارے میں وہ زیادہ ڈیپ نہیں ہیں ابھی, جس سے وہ سیلز کی پروڈکشن پہ کچھ روشنی ڈال سکے. اس لیے اس بارے میں اس کی جو ریسرچ ہیں وہ ختم ہو چکی ہے. اس سلسلے میں جو کہہ لیں کہ ہماری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ کنیکٹیو ٹیشوز کے جو سیلز ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے وہ موت تک جاری رہتی ہے, بیکاز دے آر بیسک سیلز. تو البتہ جو فنکشنل سیلز ہیں نا, فنکشنل یونٹس ہیں ہیومن باڈی کے, ان کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہیومن باڈی میں مناسب حرارت رہے تو بھی جو ہے نا جو کنیکٹیو میٹر ہے, کنیکٹیو ٹیشو کا میٹر, اس سے ایک طرف تو نیو جو فنکشنل سیلز ہیں وہ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور دوسری طرف یہی حرارت جو ہے یہ کنیکٹیو ٹیشوز کو ہارٹ نہیں ہونے دیتی. اب یہ حرارت کیسے پیدا ہوتی ہے, کہاں پیدا ہوتی ہے, یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے پہلے, اور آگے انشاءاللہ اور بھی آگے ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واو دس از ویری امیزنگ تھنگ. تو نیکسٹ جو تھیوری ہے, چوتھا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اس پوائنٹ کو مد نظر رکھا گیا کہ بڑھاپا اس وقت آتا ہے جب انسان کی جو آرٹریز ہیں ان میں ہارڈننگ ہو جاتی ہے اور ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے, جس سے ان میں کیا ہوتا ہے ان کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, ناکارہ ہو جاتی ہیں. اب یہ جو تھیوری ہے نا یہ بھی کوئی نئی تھیوری نہیں ہے, یہ وہی پچھلی ہی تھیوری کی کہہ لیں ایک مختلف صورت ہے, بیکاز ان آرٹریز یہ کنیکٹیو ٹیشو کا میٹر ہی پایا جاتا ہے, ارتھلی میٹر ہی پایا جاتا ہے جو وہاں پر سختی اور صلابت اختیار کر لیتا ہے. البتہ اس تحقیق سے جو نئی چیز آتی ہے نا ہمارے سامنے وہ یہ آتی ہے کہ خون کے دباؤ کا بڑھ جانا, ٹھیک ہے, جو اپنی جگہ ایک بہت خوفناک علامت ہے, لیکن اس کا تعلق صرف آرٹریز تک محدود نہیں ہے, بلکہ جب آرٹریز میں سختی اور صلابت پیدا ہوتی ہے تو اس سے قبل جو ہے نا وہ مسلز کو اینڈ گلینڈز کو اپنی گرفت میں کر چکی ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں کے جو انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں, ٹیشوز ہوتے ہیں, وہ سخت ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب بوڑھوں پر سرجری کے انڈر جو ہے جب آرگنز اسپیشلی لیور اور کڈنیز پر کٹس لگائے جاتے ہیں تو ان میں سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے لکڑی کو آری سے چیرا جا رہا ہو نا, ایسی آواز آتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ٹیشوز میں جو یہ کنیکٹیو ٹیشوز کا میٹر, اس کی ابنڈنس, اور ارتھلی جو میٹر ہے اس کی ابنڈنس اور سختی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہ حقیقت ہے کہ جگر جو ہے وہ نیوٹریشن کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بہت سارے فنکشن پرفارم کرتا ہے. آرمی چیف آف باڈی کا یہ جب اس پر کنیکٹیو ٹیشوز یا ارتھلی میٹر اثر انداز ہو جائے یا لپٹ جائے تو ظاہری بات ہے لیور کے فنکشنز کیا ہوں گے, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب جس کا نتیجہ پھر ظاہر آتا ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے پھر جو جو ہمارے کڈنیز ہیں وہ بھی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, بیکاز کڈنیز آر آلسو امپورٹنٹ آرگنز, اور ان کے جو سیلز ہیں ان کا نارمل فنکشن یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ٹاکسنز اور فاسد مادے ہیں نا ان کو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کریں. لیکن جب اس کے سراؤنڈنگ میں بھی ایسی کنیکٹیو ٹیشو اور یہ جو ارتھلی میٹر ہے یہ اثر انداز ہوتا ہے تو پھر جو کڈنیز ہیں وہ اپنے افعال صحیح طور پہ نہیں انجام دے سکتی, جس کی وجہ سے خون میں ایسیڈک جو مادے ہیں ان کی کثرت ہو جاتی ہے, بڑھاپے اور بالوں میں سفیدی کا ظہور ہو جاتا ہے, نزلے کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے. صرف اس طرح جگر اور گردے تک بات محدود نہیں ہے, بلکہ دل, دماغ کے جو حجاب ہیں, مخاط ہیں, میمبرینز ہیں, ان میں بھی جب یہ کنیکٹیو ٹیشوز اور ارتھلی میٹر, یہ کنیکٹیو ٹیشوز کا میٹر اپنا اثر کرتے ہیں تو ان کے افعال میں بھی ایسی خرابی واقع ہو جاتی ہے. تو ظاہری طور پہ جب اس کا اثر جلد پہ پڑتا ہے تو وہ بھی ڈرائی ہو کے نیرو ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ہی جو ہمارے مسلز ہیں ان میں دبلا پن ظاہر ہو جاتا ہے, اور بعد میں یہ جو دبلے عضلات ہیں سخت ہو جاتے ہیں. اس سختی کو صرف ہمیں آرٹریز کی ہارڈننگ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو انٹرنل گلینڈز ہیں ان کو بھی خاص طور پر مد نظر رکھنا چاہیے, جن سے ہر وقت جو رطوبات ہیں ان کا ایک ترشا جاری رہتا ہے, اور جب کنیکٹیو ٹیشوز اور ارتھلی میٹر ان پر اثر انداز ہوتا ہے تو ان کی رطوبات کا
ترشے ہے وہ رک جاتا ہے، ان کی جو پروڈکشن ہے، نرشمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے، اور جو گلینڈز ہیں بیکار ہو جاتے ہیں، اپنے فنکشنز نہیں کنٹینیو کر پاتے، اور عام طور پر دیکھا گیا کہ بوڑھے لوگ اپنا منہ کھولے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے منہ کی خشکی کم ہوتی رہے اور حلق جو ہے ان کا وہ تر رہے۔ تو جو آرٹریز، گلینڈز اینڈ مسلز، ان کی جو ہارڈنس ہے، صلابت ہے، سختی ہے، وہ واقعی بڑھاپے کے علامات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے، لیکن جو یونانی طب کی بکس ہیں، گریک میڈیسن کی بکس ہیں، اس میں اس ہارڈنس آف آرٹریز کا بہت ڈیٹیل سے ذکر میں ملتا ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل آپ صرف اس کو ماڈرن میڈیکل کی ریسرچ ہی تسلیم کر لیں تو بھی صرف یہ بڑھاپے کی علامت سے زیادہ نہیں ہے، جو کہ کنیکٹو ٹیشوز کو مد نظر رکھ کے بیان کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہارڈنس کا علاج کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پچھلے تھیوری میں بھی کہا نا کہ اس کا علاج کیا ہے یہ نہیں پتہ، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے حل، کوئی ایسی دوائی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ایسے اصول نہیں ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں۔